دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ سونے سے پہلے کے کچھ چھوٹے چھوٹے سنت عمل نہ صرف آپ کی نیند کو سکون بھری بنا سکتے ہیں بلکہ وہ آپ کی رات کو عبادت میں بدل سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مومن کی نیند بھی عبادت بن جاتی ہے جب وہ سونے سے پہلے سنتوں کا اہتمام کرتا ہے۔ آج ہم آپ کو 10 ایسے کام بتائیں گے جو سونے سے پہلے کر لیے تو انشاءاللہ نہ صرف نیند گہری اور سکون بھری ہوگی بلکہ آپ اللہ کی رحمت کے سائے میں سوئیں گے۔ پہلا، صحیح بخاری، جب تم سونے جاؤ تو وضو ویسا ہی کرو جیسا نماز کے لیے کرتے ہو۔ فائدہ، جسم اور روح کی پاکیزگی، برے خواب سے حفاظت اور موت کی نیند میں اللہ کے سامنے پاک حالت میں جانا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہمیشہ وضو کے ساتھ سوتے اور یہی ان کی برکت کا راز تھا۔ دوسری حدیث صحیح بخاری، جب تم بستر پر جاؤ تو اسے اپنے کپڑوں کے کنارے سے جھاڑ دو کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے بعد اس پر کیا آیا ہے۔ فائدہ، صحت کی حفاظت، کیڑے مکوڑوں سے بچاؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اہتمام۔ تیسری حدیث صحیح بخاری، جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ صبح تک اس کی حفاظت کرتا ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ فائدہ، رات بھر حفاظت، دل کا سکون اور روحانی سکون۔ چوتھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے بستر پر جاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اکٹھا کرتے، ان میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر پھونک مارتے اور پورے جسم پر پھیرتے تھے، اور یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار کرتے تھے۔ نمبر 5، قرآن مجید میں سورہ تحریم میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کی طرف سچی توبہ کرو۔ فائدہ، گناہوں کی معافی، روح کی صفائی اور دل کا ہلکا پن۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، جو شخص سونے سے پہلے استغفار کرتا ہے اس کی رات فرشتوں کی دعاؤں میں گزرتی ہے۔ چھٹی حدیث سنن ترمذی، سب سے بہتر شخص وہ ہے جس کا دل صاف ہو اور جس میں کسی کے لیے حسد، کینہ، برائی نہ ہو۔ فائدہ، بے چینی سے بچاؤ، سکون بھری نیند اور اللہ کی رحمت۔ 7ویں حدیث صحیح مسلم، جب تم بستر پر آؤ تو اللہ کا ذکر کرو جب تک تمہاری آنکھیں نیند سے بند نہ ہو جائیں۔ ذکر کے الفاظ، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ یہ حدیث حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی۔ 8ویں حدیث صحیح بخاری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں کروٹ سوتے اور اپنا ہاتھ گال کے نیچے رکھتے۔ فائدہ، طب نبوی کے مطابق دل اور دماغ پر اچھا اثر اور معدہ کا مضبوط ہونا ہے۔ 9ویں حدیث صحیح بخاری، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ فائدہ، اگر آپ نیت کریں کہ صبح اٹھ کر فجر پڑھیں گے تو سونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ 10ویں حدیث صحیح بخاری، اللہم بے اسمک اموت وحیا۔ فائدہ، نیند کو موت کی بہن کہا گیا ہے اور یہ دعا اللہ کی حفاظت میں سونے کا ذریعہ ہے۔ دوستو، اگر ہم یہ 10 سنتیں
अपनी जिंदगी में शामिल कर लें तो हमारी रात सिर्फ सोने में नहीं बल्कि इबादत में गुजरेगी। याद रखिए, नींद का सुकून सिर्फ गद्दे और कमरे की ठंडक से नहीं आता। असली सुकून दिल की पाकीज़गी, जिक्र इलाही और अल्लाह की रहमत से आता है। तो आज से ही सोने से पहले इन 10 अमल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।